الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی حال پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اصحاب پر کرو درود کرو سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے حال میں رحم کرم. اللہ رب العزت میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے. صاحب قرآن کی معرفت و محبت عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے صدقے ہم سب کو روحانی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ہر وہ وبا، ہر وہ مصیبت، ہر وہ تکلیف جو انسان کو معذور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے نجات عطا فرمائے. یہ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ شفا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے. تو سرکار کے اس فرمان کے صدقے سب بیماروں کو صحت و سلامت. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ، اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کے اندر کمال کی آیات نازل فرمائی، کمال کی صورتیں نازل کی، اور ان صورتوں میں بہت بڑی کمال کی صورت سورہ فاتحہ، جس کا آج چوتھا درس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ 3 آیتیں جو تلاوت کی جا رہی ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک. اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں. کچھ کتابوں میں درج ہیں، کچھ کتابوں میں نہیں ہیں، سینہ بسینہ. کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کے ناموں کی تعداد موجود ہے. کمال کا نام ہے یہ اللہ رب العزت کا، جس پر کل سے گفتگو کر رہے ہیں. الحمدللہ یعنی اللہ. اللہ وہ ہے جو خود اپنی تعریف فرما رہا ہے، اور یہی حق ہے جو وہ خود تعریف کر رہا ہے. میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے رسول تشریف لائے، انہوں نے بھی خالق کائنات کی تعریف کا حق ادا کیا. اللہ رب العزت نے ایسی مقدس ہستیوں کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا: میرے کلام کو پڑھتے ہیں، میرے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ لوگ میرے دل میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں خوبصورت لب و لہجہ بھی اچھا، تلفظ کی ادائیگی بھی پوری، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل بھی ہے. قرآن کریم پر عمل بھی ہے. اور جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرما رہا ہے تو وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں.
الفاظوں کے معنوں پر غور کرتے ہیں، آیات میں غور کرتے ہیں، آیات خوف اور وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناراضگیوں کا اظہار کیا، عتاب کا ذکر کیا، عذاب کا ذکر کیا، سن کر ان کے جسم کانپتے ہیں، وہ روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، مجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے دلوں میں میرا خوف رہتا ہے اور میرے خوف کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی ان کے دلوں میں رہتی ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات جو رحمت کی آیات ہیں، خوشخبری کی آیات ہیں، جنت کی آیات ہیں، نعمتوں کی آیات ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، یہ اپنا احسان ہمیشہ کے لیے رکھنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے، اس کے نیک اور صالح معصوم ہستی بھی اس کی تعریف کرتی ہے، اللہ رب العزت کے نبی بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، کائنات کا ہر ذرہ خالق کائنات کی تعریف کرتا ہے، لیکن تعریف کا کوئی حد اندازہ نہیں ہے۔ اب ہم نے تعریف کر دی ہے کہ بس اتنی ہی تعریف ہے، فرمایا کہ اس کی اتنی تعریف نہیں ہے، اس کی اتنی تعریف نہیں ہے، اس کی تعریف کا اندازہ ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے، کب تک اس کی تعریف ہونی ہے، کتنی تعریف ہونی ہے، بس اتنا فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، گھاس کا تن کا بھی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر وقت ہر چیز ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہ بادل، یہ گرجنے والا بادل، یہ گرج ہوتی ہے، یہ جو چمک ہوتی ہے، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ رات میں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ بلند و بالا پہاڑ، اور صرف پہاڑ نہیں، پہاڑوں کے سائے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں فرمایا کہ آدم سے لے کر ہر نبی تک، ہر معصوم تک، ہر پاک پاکیزہ ہستی تک وہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سورہ حج کے اندر فرمایا کہ چاند بھی مجھے، سورج بھی مجھے، ستارے بھی مجھے، پہاڑ بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، پوری کائنات مل کر جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ ذرات کی شکل میں، وہ قطروں کی شکل میں، صحراؤں کی شکل میں، وہ دریاؤں کی شکل میں، جو بھی ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، جتنی بھی تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سب نے مل کر اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے، اس کی تعریف اتنی ہے، تعریف ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی تعریف کا کوئی حد اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، اس کے پیارے حبیب تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ وہ پاک ہستیاں، توجہ فرمانا، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبیوں پر سلام بھیجا گیا ہے، نبیوں پر سلام بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیات ہیں اور 7 آیات میں سلام کا ذکر ہے۔ ان کی جب تلاوت کی جاتی ہے، ان کو وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے اور وظیفے کے طور پر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ سلام کیا ہے؟ ایک سلام یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، یعنی سلام ہو نوح علیہ السلام پر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، سلام علی یاسین، سلام ہو آل یاسین پر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیہ حتی مطلع الفجر۔ میں جو آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہے سلام ہو ابراہیم پر، 7 مرتبہ پڑھ کے بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، 7 مرتبہ جو سلام ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا گیا ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے بیمار پر دم کیا جائے اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔
تو ہے کیا؟ قرآن کی آیت تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نبی کا نام 7 مرتبہ لے کر بیمار پر دم کر دیا جائے تو شفا ملتی ہے، تو خود اندازہ لگاؤ اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں کیا عزت ہوگی۔ وہ ہستیاں کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر سنو آگے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تم خود اندازہ لگاؤ جن ہستیوں کو ہم نے یہ شان بخشی ہے کہ جن کا نام لینے سے شفا ملتی ہے، وہ خالق کی کائنات شان عطا فرمانے والا، اس کی تعریف کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا رب ہے۔ حضور میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان اور رحیم کے اندر جو معنی بیان کیے گئے یہ اس آیت میں بیان کریں گے۔ الرحمن الرحیم یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے پیارے نام رحمان اور رحیم، اللہ کے پیارے نام، خوبصورت نام۔ علماء کرام نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان بھی اور رحیم بھی یہ مبالغہ کے صیغے، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے، لیکن رحیم کی بنسبت رحمان میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اب مبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص حاجی صاحب کی تعریف کرتا ہے، شاہ صاحب کی کرتا ہے، آپ کی کرتا ہے، میاں صاحب کی کرتا ہے، کئی تعریف کرتا ہے، اسٹیج پہ ہوتی ہے، ممبر پہ ہوتی ہے، تعریف کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسری جگہ پہ شہر میں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، نقیب تعریف کرتا ہے، نقیب پوچھ بھی لیتا ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیسی تقریر کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ تعریف کرتا ہے۔ بعض ٹائم بندہ یہ سوچتا ہے، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ یہ سوچتا ہے یار اس نے تو حد ہی کر دی، تعریف میں اس نے حد ہی کر دی، مبالغہ کیا، اس نے تعریف میں مبالغہ کیا ہے، حد سے بڑھا دیا ہے، بہت زیادہ تعریف کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ناموں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ الرحمن نہایت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ کتنا بہت؟ فرمایا کہ بہت کا لفظ مکمل ہو جاتا ہے، بہت کا لفظ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے رحمان ہونے میں، اس کی شان رحیمیت بیان کرنے میں الفاظ پورے ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی حد ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، توجہ، وہ کتنا مہربان ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ اور دوسرا الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان۔ رحمان کے اندر رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم خاص کے لیے ہے۔ رحمان سب کے لیے ہے، یعنی کافروں کے لیے بھی ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، دشمنوں پر بھی مہربان ہے، نافرمانوں پر بھی مہربان ہے۔ نظام زندگی نہیں چل رہا نافرمانوں کا، نظام زندگی چل نہیں رہا، رزق نہیں دے رہا، علم نہیں دیا، عزت نہیں دی، گاڑیاں نہیں ان کے پاس، ٹھاٹ باٹ نہیں ان کے پاس، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت، یہ پاک نام الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے لیے مہربان ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں، نہایت ہی مہربان ہوں، بہت ہی مہربان ہوں، یعنی ہر شخص، ہر انسان، کائنات کا ہر ذرہ میری رحمانیت سے حصہ پا رہا ہے۔ میں سب کے لیے رحمان ہوں، لیکن رحیم خاص کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہوں، ایمان والوں کے لیے ہوں، مومنوں کے لیے ہوں۔ اور پھر مومنوں کے بھی درجے ہیں، مومنوں کے بھی درجے ہیں، درجہ بدرجہ ہے۔ ایک مومن عام ہے ہماری طرف، ایک ہم سے بہتر ہے، ایک ان سے بھی بہتر ہے۔ یہ مومن کا لفظ نبی کے لیے بھی ہے، یہ مومن کا لفظ نبی کے لیے بھی ہے، لیکن نبی تو بلند و بالا کا نام ہے، یہ غیر نبی کی بات ہو رہی ہے، امتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، یہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، داتا علی اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری اور سرکار غوث پاک بابا فرید الدین، یہ سارے یہ بھی تو مسلمان ہی تھے،
لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور یہ برابر ہیں، ہم ایک درجے کے مسلمان ہیں، وہ اور ہم ایک درجے کے مسلمان ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جتنے اولیاء کاملین ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، یہ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فیض ہے، قطب ہو گئے، ابدال ہو گئے، اوتاد ہو گئے، غوث ہو گئے، غوث العالمین ہو گئے، غوث اعظم ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ صحابی رسول کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو ایماندار ہیں، وہ بھی تو مومن ہیں، یہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان تو سب کے لیے ہوں، لیکن رحیم خاص کے لیے ہوں۔ اور اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی درجے ہوں گے، جنت میں کسی کو کسی درجے میں، کسی کو کسی درجے میں، کسی کو کسی درجے میں رکھا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ اونچا درجہ جو ہوگا اصحاب رسول، اولاد رسول، ازواج رسول کا۔ رحمان سب کے لیے، رحیم خاص کے لیے۔ یہ تیسری تفسیر سنیں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت رحمان کی جو ہے نا، یہ بندوں کی نہیں ہو سکتی۔ رحیم جو صفت ہے یہ بندوں کی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی میں آیت آپ نے پڑھ کے سناتا ہوں۔ رحمان صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، رحیم بندوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی رحیم کہا ہے، لیکن بندوں کو رحمان نہیں کہا۔ رحمان وہ خود ہے، رحمان وہ خود ہے، رحیم بندوں کو بھی کہا۔ مثال کے طور پر نبیوں کے متعلق، اور نبیوں میں سے ہم سب کے آقا و مولا، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرا محبوب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن رحمان کسی نبی کے متعلق نہیں فرمایا، رحمان کسی اور کی صفت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ رسول پاک کو اللہ کریم نے یہ صفت بخشی ہے، یہ شان بخشی ہے، یہ مقام بخشا ہے کہ رسول پاک کے علاوہ کوئی بھی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے، سرکار ہی رحمت للعالمین ہے، سرکار ہی رحمت للعالمین، باقی کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ نبی رحمت ہے، نبی کا وجود رحمت ہے، نبی جس علاقے میں رہتا ہے رحمت ہے۔ بلکہ خضر علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے، خضر علیہ السلام جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں جس زمین پر، جس بنجر زمین پر، جس اجاڑ زمین پر قدم رکھتے ہیں، اللہ اس میں ہریالی پیدا کرتے ہیں۔ جس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس درخت کو اللہ تعالیٰ ہریالی عطا کر دیتا ہے، وہ نئے سرے سے آباد ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مردہ زمین جس میں گھاس نہیں ہو سکتا تھا، چارہ نہیں ہو سکتا تھا، فصل نہیں ہو سکتی تھی، آبادی نہیں ہو سکتی تھی، جناب خضر علیہ السلام کے قدم پاک لگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اس میں گھاس بھی ہوتا ہے، اس میں پودے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ سنیے گا، اس کے باوجود اللہ کریم نے ان کو رحمت للعالمین نہیں کہا، اس کے باوجود ان کو رحمت للعالمین نہیں کہا۔ رحمت للعالمین صرف اور صرف رسول پاک کے ساتھ۔ میں نے کل 2 مرتبہ عرض کیا تھا، لیکن میں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ میں آج 2-3 جملوں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک دعویٰ ہے جو میں نے کل 2 مرتبہ دہرایا۔ دعویٰ ہے یعنی میں رب العالمین، میں دنیا کو، پوری انسانیت کو، کائنات کے ذرے ذرے کو میں ہی تربیت دیتا ہوں، میں ہی اس کو پڑھاتا ہوں۔ حضور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، چوزا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے زمین پر چونچ مارنی؟ کون اس چوزے کو کہتا ہے کہ منہ کھولنا ہے؟ سنیں، کون اس کو کہتا ہے؟ اس کی ماں کو، مادہ کو، نر کو کون کہتا ہے؟ وہ اڑ جاتے ہیں، کیڑا مکوڑا کوئی چیز بھی جو کھانے کے لائق ہوتی ہے وہ چیز لے کے آتے ہیں۔ کس نے ان کو کہا ہے کہ یہ کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زندہ ہے وہ پرندہ، وہ مادہ، وہ اس کا نر اس کیڑے کو مارتے ہیں۔ زندہ بچے کے منہ میں نہیں دیتے، زندہ چوزے کے منہ میں نہیں دیتے، اس کو مارتے ہیں، مار کر پھر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ بھی توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دیتے ہیں۔ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کے حساب سے اس کو دیتے ہیں۔ کس نے یہ کہا ہے؟ اس کو پرندوں کو کس نے سکھایا ہے؟ کس دھرتی سے
کس یونیورسٹی سے سیکھ کے آئے ہیں؟ قدرت نے ان کو یہ ہدایت عطا کی ہے. سنیں، قدرت نے ان کو ہدایت عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے رب ہونے کی، سنیں، میرے رب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ماں ساری رات اپنے بچے کو لے کے بیٹھی رہتی ہے. یعنی اس کے پالنے میں تمہیں میری ربوبیت کی جھلک نظر آئے گی، میرے رب ہونے کی ایک دلیل نظر آئے گی. پرندے کا پالنا، مرغیوں کا پالنا، جانوروں کا پالنا، اپنے بچے کا خیال رکھنا، انسان کا پالنا، یہ میری ایک ربوبیت کی دلیل ہے، میرے رب ہونے کی دلیل ہے. لیکن کائنات کے اندر سب سے بڑی دلیل جو میرے خدا ہونے کی ہے، میرے معبود ہونے کی ہے، میرے رحیم ہونے کی ہے، وہ رحمت للعالمین کی ذات والا صفات ہے. میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، ماں کیونکہ بچے کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. پرندہ صرف اپنے چوزے کے لیے جو اس کا گھونسلے کے اندر ہے، جس انڈے سے اس کا چوزا نکلا ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب سب کے لیے، میں عالمین کے لیے رب ہوں. اور میں نے جس نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ رحمت للعالمین، اس کی رحمت بھی سب کے لیے ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں ہے. اس نے کافروں کے لیے چادریں بچھا دی ہیں، اس نے کافروں کے لیے دودھ کے پیالے لے کے پلایا، اپنے ہاتھ سے نکالا ہے. حالانکہ میرا محبوب وہ بلند شان والا ہے جس کے غلام فرشتے ہیں، جس کی نوکری فرشتے کرتے ہیں. میرے محبوب کی شان اور تعظیم کا عالم یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ ادب احترام کا عالم ہے. لیکن میرا محبوب کافروں کے لیے کر رہا ہے، میرا محبوب کافروں کے لیے کر رہا ہے. اور پھر میں یہ الفاظ حدیث پاک کے کہنا بہت مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے، اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو اپنی صفت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے، سنیں، یہی وجہ ہے. اور امتوں سے کہا گیا کہ اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت کی ہے. اے بنی اسرائیل، اللہ نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یاد کرو. لیکن جب باری امت محمدیہ کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری نعمتوں کو یاد کرو، فرمایا کہ نہیں، نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرو. پھر صرف یہ جملہ نہیں ہے، فرمایا کہ اس کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرتا ہوں. اس کے بدلے میں جملہ وہی دیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضور سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا. رحمت للعالمین دلیل ہے. اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں. واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق مسلمان جو تھا، منافق تھا، اس کو قتل کیا. ان کے خاندان کے افراد سرکار کے پاس اکٹھے ہو گئے. انہوں نے آ کے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ عمر نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے. رسول پاک کے پاس جب جمع ہو گئے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عمر نے اس کو قتل کیا. دیکھتے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ میرا عمر کسی مسلمان کو ناجائز قتل کرے. وہ مسلمان تو تھا لیکن منافق تھا. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، بندے سارے اکٹھے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پوچھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا. یہ منافق آدمی تھا. یہ یہودی سے کہتا تھا، یہ دوسرے سے کہہ رہا تھا جو فیصلہ تھا، کہتا تھا کہ عمر سے فیصلہ کروانا ہے. جب میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. اب جس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرکار کی بات ہو رہی ہے حضرت عمر سے. حضرت عمر اپنا سارا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اس آیت کے دو حصے میں کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہے. میری گفتگو یہ، تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کی بات کو مان نہ لے، ہر فیصلے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر دے. آپ کو حاکم تسلیم، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سنیے جو اللہ کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے
تو قرآن کریم کی ان آیات میں مفسرین یہ لکھتے ہیں بڑے سے تعارف کروایا جاتا ہے اپنا، بڑے سے اپنا تعارف کروایا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو تعارف کرواتے ہیں، یہی کہیں گے ہماری مسجد کا خطیب ہے. جی یہ کون ہے؟ جی آپ کہیں گے یہ بہت بڑے مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ جی یہ فلاں ہے. بڑے ادارے سے، بڑے نام سے آپ تعارف کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم، کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا رب نہیں ہے؟ خود ہی تو فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو فرماتا ہے کہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے. تو خالق کی کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں، میری نگاہ قدرت کے اندر اس زمین پر، اس آسمان پر، ان آسمان اور زمین کے اندر جو سب سے بڑا ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میں تمہیں تعارف کروا رہا ہوں کیونکہ اس کو لوگوں نے دیکھا، مجھے پہچانا، اس کی بات سنی اور مجھے مانا، اس کے کہنے سے مجھے مانا ہے. کائنات میں یہ ساری دلیلیں ہیں. میری ربوبیت کی دلیل پرندہ بھی ہے، چوزا بھی ہے، انڈا بھی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. لیکن میری ربوبیت کی دلیل، سب سے بڑی دلیل جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان وہ سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے. لیکن رحیم صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے. حضور کیا شان ہوگی، سنیے گا، کیا شان ہوگی، کیا عزت ہوگی جن کو خود خدا بلا کر فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. غور فرمائیے، جب خالق کائنات خود فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کو میری بارگاہ میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے تنہائی میں ڈرا کرتے تھے. مختلف حدیث پاک ہے، کہاں ہیں وہ لوگ. تو کتنے خوش نصیب ہیں آج میدان محشر میں نفس نفسی کا عالم ہے. کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خالق کائنات اپنے بندوں کو بلا رہا ہے. اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جب وہ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب، میری رحمت کو حیا آ گیا ہے کہ میں اپنے بندے کو میزان پر لاؤں، یعنی میں اس کا حساب کتاب کروں. اے میرے محبوب، آج مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں نے اپنے بندوں کو بغیر حساب کے بخش دیا. یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے